بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ علوم خمسہ کے متعلق امتحانات میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ علوم خمسہ کے متعلق سوال شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے اور لانگ کویسچن میں بھی۔ تو علوم خمسہ کے متعلق چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ الفوز الکبیر کا پہلا باب ہے۔ علوم خمسہ سے وہ 5 علوم مراد ہیں جن کو قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 5 قسموں سے باہر نہیں ہے۔ علوم قرآن یعنی قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں ان 5 سے باہر نہیں ہیں، وہ درج ذیل ہیں: علم الاحکام، علم مقاسمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ علوم خمسہ پیش کرنے کا انداز کیسا تھا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کو قدیم عرب کے انداز پر بیان فرمایا ہے، جدید عرب کا طرز اختیار نہیں کیا، نہ اہل متون کا طرز اختیار کیا، نہ اہل اصول کا طریقہ اپنایا، نہ بات میں اختصار سے کام لیا، نہ غیر ضروری موجودات اور قیودات کی وضاحت کی، نہ ہی ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لیے کسی انسان یا مناسبت کا لحاظ رکھا گیا جیسا کہ ادبا کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو تھا علوم خمسہ کے پیش کرنے کا انداز۔ سب سے پہلا علم علم الاحکام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس بحث میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، ہمارے رسول سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت ملت ابراہیمی حنیفی کے ساتھ ہوئی ہے، لہٰذا اس ملت ابراہیمی کے شرعیت کی بقا ضروری ہے۔ ملت ابراہیمی اس وقت تحریفات کا شکار ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کی اصلاح ہوئی اور ملت ابراہیمی صحیح شکل میں سامنے آئی۔ اسی طرح آئلی زندگی اور گھریلو رہن سہن کے رسوم و رواج بگڑ چکے تھے، ایک دوسرے کی حق تلفی، ظلمت اور ظلم عام تھی۔ ایسے حالات میں قرآن اترا، گھریلو اور شہری زندگی کے اصول و ضوابط بتلائے اور ہر ایک کے لیے گھریلو اور بیرونی زندگی کی حدود مقرر کی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا علم ہے علم مقاسمہ۔ فرمایا کہ اس علم کا دوسرا نام علم جدل بھی ہے۔ جدل کا معنی ہے جھگڑا کرنا۔ علم المقاسمہ سے علم الجدل سے ایسا علم مراد ہے جس میں 4 مشہور فرقے یعنی یہود، مشرکین، نصارہ اور منافقین سے گفتگو کی جاتی ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اگلا عنوان یہ ہے جدل کے طریقے کتنے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جدل کے 2 طریقے استعمال کیے۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد بیان کرتے ہیں، پھر اس کی قباحت ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی اپنی طرف سے نہ ہونے کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ یہ بتلاتے ہیں اس چیز کا حکم میں نے نہیں دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کافروں کے بے بنیاد شبہات کو پہلے بیان کرتے ہیں، پھر دلیل برہان یا دلیل خطابی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ 4 گمراہ فرقوں میں جس سے پہلے مقاسمہ ہوا وہ ہیں مشرکین۔ مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے۔ حنیف اس کی جمع حنفاء آتی ہے، اس کا لغوی معنی تو حنیف کا ہے مائل ہونا، تمام ادیان سے ہٹ کر سیدھے دین کی طرف مائل ہونے والا شخص حنیف کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ ملت ابراہیمی کے شعائر جو تھے وہ درج ذیل ہیں: حج بیت اللہ ہے، استقبال قبلہ، غسل جنابت، ختنہ، حرمت والے مہینوں کی تعظیم، خصال فطرت، مسجد حرام کی تعظیم، نسبی اور رضاعی رشتہ داروں کی تحریم، ذبح کرنا، نحر کرنا، ذبح اور نحر کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی۔ اس کے بعد شرائع ابراہیمی، یعنی پہلے شعائر تھے، یہ شرائع ہیں، وہ یہ ہیں: نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، پریشان حال کی مدد، صلہ رحمی، قتل کی حرمت، چوری کی تحریم، زنا کی حرمت، یہ شرائع ابراہیمی تھے۔ سود کی ممانعت، غصب کی ممانعت۔ مشرکین ان تمام کاموں کو اچھا سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود تمام کام کیا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کی گمراہی کے اسباب میں سے آخرت کا انکار، رسالت و نبوت کو نہ ماننا، خدا کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا، تشبیہ و تحریف کا قائل ہونا داخل تھا۔ اسی طرح دوسروں پر ظلم کرنا، برے افعال کا ارتکاب کرنا، باطل رسوم و رواج کی تقلید کرنا،
خدا کی عبادت کی جگہ بتوں کو پوجنا بھی ان کی گمراہیوں میں شامل تھا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا لغوی معنی ہے اللہ کی خاص صفات کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک کی قسمیں تین ہیں۔ مشرکین کے عقیدہ شرک کو 4 طریقوں سے رد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہود کی گمراہی۔ یہودی تورات پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کی ضلالت و برائی یہ تھی کہ وہ تورات کی تعریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف معنوی بھی کرتے تھے۔ یہ تحریف لفظ ہے جبکہ غلطی سے تعریف لکھا ہوا ہے۔ تورات آسمانی کتاب تھی، پھر بھی اس کے آیات کو چھپا لیتے تھے، یہ بھی ان کی ایک گمراہی تھی۔ اسی طرح احکام تورات کو نافذ کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، جس کو مصالحہ یا تساہل کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے بنا کر کوئی حکم تورات میں شامل کر دیتے تھے، اس کو افتراء کہتے ہیں۔ اپنے باطل دین کی خوب پشت پناہی کیا کرتے تھے، یہ تمام ان کے گمراہی کے اسباب ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تورات کے معنی تو وہ یہودی تبدیل کر دیتے تھے، لیکن الفاظ صحیح سے پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ تحریف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو تحریف کی 2 قسمیں ہیں، تحریف لفظی، تحریف معنوی۔ کسی بھی آسمانی کتاب کے نازل شدہ الفاظ کو بدل کر اپنے من مانی الفاظ بیان کرنا، یہ تحریف لفظی ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کے الفاظ کو اس کے معنی سے ہٹا کر بے جوڑ معنی پر زبردستی محمول کرنا تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ تحریف معنوی کی مثالیں، مثلا جنت میں داخلے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے۔ یہودیوں نے اس میں تحریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جو بھی یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے جیسا بھی ہو، اور جو بھی یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ اللہ پاک کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہے اور اس پر ہمیشہ پابندی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک دوسرے نبی مبعوث نہ ہوں انہی احکام پر عمل ضروری ہے، لیکن اس ہمیشگی سے یہود نے تحریف کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارا دین ابدی ہے۔ اسی طرح یہودی اپنے عہدے کی حفاظت، اپنے شہرت کی خاطر تورات کی ان آیتوں کو چھپا لیتے تھے جن پر ان کا اپنا عمل نہیں تھا، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں خود تو عمل کرتے نہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اس کی مثال کتمان کی آیات ہے۔ تورات میں زانی کو سنگسار کرنے کا حکم تھا، یہود نے اس کو چھپا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ گدھے پر بٹھا کے اس کو پھرایا جائے۔ یہود کی تیسری برائی افتراء پردازی تھی، جس کے اسباب یہ تھے۔ یہود کے علماء کے اندر شدت اور سخت گیری کا مرض داخل ہو گیا تھا۔ یہود نے کمزور قسم کے دلائل سے مسائل نکالنا شروع کر دیا تھا، جس کو ان کے بعد والوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اصل تورات کے مسائل ہیں۔ اسی طرح شریعت موسوی کی نقلی دلیل کے بغیر یہودی اپنی غرض کے لیے کھینچ تان کر کے مسائل استنباط کر لیتے تھے۔ یہود کی ایک اور برائی تورات پر عمل کرنے میں سستی بھی تھی، جس کی وجہ نفس کی پیروی تھی۔ یہود کی 5ویں برائی خدا اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مثلا مسئلہ انبیاء کرام کا شادی کے سلسلے میں مختلف عادات رکھنا، کسی نبی کا کم شادیاں کرنا، کسی کا زیادہ شادیاں کرنا، یہود اس وجہ سے انبیاء کرام کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح شریعت کا کئی پہلوؤں سے مختلف ہونا، احکامات کا اختلاف، اس وجہ سے بھی وہ خدا اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کے معاملے میں سنت اللہ یعنی اللہ کی عادت کا مختلف ہونا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل کے خاندان سے ہونا وغیرہ۔ گمراہ فرقوں میں تیسرا فرقہ نصارہ کا ہے۔ نصارہ عقیدہ تثلیث کو مانتے تھے۔ عقیدہ تثلیث سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو 3 اجزاء کا مجموعہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خدا کے جو 3 اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز کا نام باپ ہے، دوسرے جز کا نام بیٹا، جبکہ تیسرے جز کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا غلط عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اسی طرح عیسائی فرقلیت لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لیتے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں علم تذکیر بآلاء اللہ پر۔ لغوی معنی اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے کا علم۔
اصطلاحی تعریف ایسا علم ہے جس میں ان آسمان و زمین کی تخلیق، بندوں کی ضروریات کی تلقین اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے ذریعے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ صفات باری تعالیٰ یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ ہی نے بتلائی ہیں اور اپنے لیے ہی بتلائی ہیں، لہذا وہ صفات اللہ ہی کے لیے استعمال ہوں گی اور وہی استعمال ہوں گی جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ علم تذکیر بایام اللہ سے مراد جس میں ان واقعات و حادثات کے ذریعے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اطاعت گزار بندوں کو انعام دینے اور نافرمان بندوں کو سزا دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ وجود میں لاتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ تمام قصص آتی ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ آگے ہے قرآن کریم کے الفاظ کے معنی میں پوشیدگی کے اسباب اور ان کا ازالہ، یہ الفوظ الکبیر کا دوسرا باب ہے۔ تو عصر حاضر میں قرآن کریم کے معنی پوشیدہ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں، بقول شاہ ولی اللہ کے الفاظ غریبہ کا قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ناسخ منسوخ آیات کی عدم اطلاع، شان نزول کی عدم واقفیت، حذف مضاف، موصوف، ابدال، انتشار، ضمیر، اختصار، ایجاز اور تکرار وغیرہ۔ اسی طرح تعریض، مجاز، کنایہ، متشابہ اور محکم کے استعمال کی وجہ سے بھی قرآن مجید کے معانی مخفی رہ جاتے ہیں۔